ہارر اسٹوریز ود عامر عقیل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجیے گا۔ آج کی جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ میری اپنی زندگی کا سب سے ڈراؤنا واقعہ ہے۔ آج بھی جب میں اس بات کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی بنی بنائی کہانی نہیں ہے، یہ میری سچی داستان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے کچھ سیکھیں، کیونکہ جو غلطی ہم نے کی وہ غلطی آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ بات ہے 3 سال پہلے کی۔ ہمارے گھر میں کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ امی رات کو نیند میں اٹھ کر چلاتی تھی، چھوٹی بہن ثنا کے جسم پر نشان آتے تھے، عجیب سی خراشیں، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ کہاں سے آتی ہیں۔ گھر کی چیزیں جگہ بدلے بغیر اپنی جگہ سے ہٹنے لگی تھیں، اور سب سے عجیب بات، رات کے 3 بجے گھر میں ایک عجیب سی مہک آتی تھی، نہ پھولوں کی نہ کھانے کی، کچھ اور ہی، جیسے کسی پرانی قبر کی مٹی ہو۔ ابو کہتے تھے یہ سب وہم ہے، مگر وہم ایسے نہیں ہوتا۔ پھپھو نے کسی سے سنا تھا کہ شہر کے باہر ایک عامل بابا رہتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ بڑے کمال کے انسان ہیں، بڑی سے بڑی مصیبت دور کر دیتے ہیں۔ ہم چلے گئے ان کے پاس۔ ایک چھوٹی سی کوٹری تھی، اندھیرے میں ڈوبی ہوئی، اندر جو ہے وہ دھونی کی خوشبو جل رہی تھی، کالے کپڑے، لمبی داڑھی، آنکھیں کچھ الگ ہی تھیں، جیسے اندر کوئی اور دیکھ رہا ہو۔ انہوں نے ہماری پوری بات سنی، پھر مسکرائے اور بولے، ہاں تمہارے گھر میں کچھ ہے، مگر میں دور کر سکتا ہوں۔ مجھے 3 رات دینی ہوگی تمہارے گھر میں، اور کوئی سوال نہیں پوچھنا۔ ہم مان گئے۔ یہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ پہلی رات عامل بابا نے گھر کا ایک کمرہ لے لیا، اندر سے بند کر لیا۔ ہم باہر بیٹھے تھے، سب کچھ نارمل لگتا تھا۔ رات کے 2 بجے ایک آواز آئی، ایسی آواز جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، نہ انسانی نہ جانور کی، کچھ بیچ کا۔ ابو اٹھے، کہنے لگے، مگر عامل بابا کی آواز اندر سے آئی، کوئی نہیں آئے گا، یہ ضروری ہے، رکو۔ اب ہم سب رک گئے، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ یار کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ صبح عامل بابا نکلے، ان کے کپڑوں پر کچھ کالا سا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ کل رات بھی آنا ہوگا۔ دوسری رات کچھ اور ہی ہوا۔ ہم سب سو رہے تھے جب میں اچانک اٹھ گیا، پانی پینے گیا، اور گزرتے وقت دیکھا کہ عامل بابا کے کمرے کا دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ میں رکا۔ اندر روشنی تھی، مگر بجلی کی نہیں تھی، کسی اور چیز کی تھی، نیلی سی روشنی، اور وہ کسی سے بات کر رہے تھے، مگر کمرے میں کوئی اور نہیں تھا۔ میں نے تھوڑا اور سنا، اور جو سنا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ صبح میں نے اپنے دوست کامران کو سب کچھ بتایا۔ وہ عالم تھا، اس نے میری بات سن کے کہا، یار جو تم نے سنا وہ کوئی روحانی عمل نہیں تھا۔ کامران نے قرآن پاک کھولا اور وہ رات بھر پڑھتا رہا۔ صبح تک وہ لکھاوٹ اپنے آپ مٹی ہو گئی۔ روحانی عمل کوئی کھیل نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں جن کو قابو کرتا ہوں، کہ مجھے صرف 3 رات چاہیے، کہ کوئی سوال مت پوچھنا، تب سمجھ جائیے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اصلی عامل، اصلی عالم وہ کبھی اندھیروں میں کام نہیں کرتا۔ دوستو، یہ کہانی میں نے اس لیے شیئر کی ہے کہ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے۔ لوگوں کی تکلیفوں کا فائدہ اٹھا کے دھوکے باز عامل بن جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ سچ میں کیا کرتا ہے ان راتوں میں۔ اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہو، پہلے ڈاکٹر، پھر کوئی قابل عالم، کسی انجان کے ساتھ کبھی اندھیرا مت کریں، کیونکہ کچھ چیزیں ایک بار شروع ہوتی ہیں اور پھر روک پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم نے سیکھا، مگر بہت مہنگے داموں پر۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔